من اونگ ہیلینگ میانمار میں آنگ سان سوچی کی حکومت گرانے اور اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی سربراہ کون ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ من اونگ ہیلینگ میانمار کی ایک طاقتور فوج مادبا میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر پہنچے اور 1 فروری کو منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ اچانک نہیں ہوا، حکومت کا تخت الٹنے سے پہلے بھی وہ گزشتہ 1 دہائی سے اپنے عہدے کی بدولت ملک میں قابل قدر سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ انہوں نے میانمار کی فوج پر بڑی کامیابی سے اپنی گرفت مضبوط رکھی، جبکہ دوسری جانب ملک کی فوجی آمریت کے سائے سے چھٹکارا پاتا ہوا جمہوریت کی سمت میں بڑھتا رہا، اور اسی دوران اقلیتوں پر مظالم اور اس میں فوج کے کردار کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر میانمار کی شدید مذمت کی جاتی رہی۔ یاد رہے کہ میانمار وہ ملک ہے جہاں 50 برس تک جابرانہ فوجی حکومتیں قائم رہیں، اور بالآخر سن 2011 میں اس ملک نے جمہوری حکمرانی کی طرف پیش قدمی کی اور اقتدار ایک سویلین حکومت کے پاس آیا۔ مگر لگ بھگ 10 ہی سال کی جمہوریت کے بعد میانمار اب ایک مرتبہ پھر من آنگ کی قیادت میں آمریت کی طرف لوٹ آیا۔ اپنے اختیارات کو وسعت دینا اور ملک کے مستقبل کی سمت طے کرنا اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ 64 برس کے جنرل ہیلینگ کیڈٹ کے طور پر فوج میں بھرتی ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی فوج میں گزاری ہے۔ رنگون کی یونیورسٹی میں قانون کے سابق طالب علم 2 مرتبہ ناکامی کے بعد تیسری مرتبہ ڈیفنس سروسز اکیڈمی میں بھرتی ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بظاہر معمولی اور غیر متاثر کن شخصیت کے مالک بری فوج کے اس اہلکار کو بروقت ترقیاں ملتی رہیں، اور ترقیاں پاتے پاتے وہ سن 2009 میں بیورو آف اسپیشل آپریشن کے کمانڈنگ افسر کے عہدے پر پہنچ گئے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں میانمار کی فوج دوسری بڑی فوج ہے۔ بیورو آف اسپیشل آپریشن کے کمانڈنگ افسر کے طور پر انہوں نے شمال مشرقی میانمار میں عسکری کارروائیوں کی سربراہی کی، جس کے نتیجے میں مشرقی صوبے شان اور چین کی سرحد کے ساتھ کوکانگ کے خطے سے ہزاروں لسانی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جنرل من آنگ ہیلینگ کی زیر قیادت فوجیوں کے خلاف قتل و غارت گری اور ریپ کے بے شمار الزامات لگے، لیکن پھر بھی انہیں فوج میں ترقی ملتی رہی، اور وہ اگست 2010 میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصے میں مارچ سن 2011 میں انہیں کئی سینئر افسران پر ترقی دی گئی، اور وہ تھان شو کی جگہ کمانڈر ان چیف بن گئے۔ من آنگ ہیلینگ کو جب فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا تو ملک کے ایک مشہور بلاگر اور ان کے بچپن کے دوست ہلاؤ نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ جنگ کی بھٹی سے گزرنے والے میانمار کی ظالم فوج کے تجربہ کار فوجی ہونے کے علاوہ ایک شریف انسان اور عالم بھی ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ اور قتل عام۔ کئی دہائیوں کی فوجی آمریت کے بعد سن 2011 میں میانمار میں جمہوری نظام قائم ہو گیا، لیکن ملک میں فوج کی بالادستی اور سیاسی اثر و رسوخ کم نہیں ہوا۔ ملک میں فوج کی حمایت یافتہ یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی (USDP) کی سربراہی میں حکومت کے قیام سے فوج کے سربراہ کا سیاست میں عمل دخل کم نہیں ہوا، اور سوشل میڈیا پر ان کے بیانات میں اضافہ ہو گیا۔ سن 2016 میں آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی جب حکومت قائم ہوئی تو فوج کے سربراہ نے اپنے آپ کو بھی بدلا اور حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ عوامی تقریبات میں وہ آنگ سان سوچی کے ساتھ نظر آنے لگے۔ فوج کے سربراہ آنگ سان سوچی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بظاہر خوش نظر آتے تھے۔ اس تبدیلی کے باوجود انہوں نے ملک کی پارلیمان میں فوج کی 25% نشستوں اور سیکیورٹی سے متعلق وفاقی کابینہ کے اہم عہدوں پر حاضر سروس فوجی افسران کی تعیناتی کو یقینی بنائے رکھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آنگ سان سوچی کی حکومت کی طرف سے فوج کے اختیارات اور سیاسی معاملات میں کردار کو کم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کی کوششوں کے سامنے رکاوٹ بھی بنے رہے۔ سن 2016 اور سن 2017 میں ملک کی رخائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں تیزی آ جانے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ملک میں ہونے والے اس قتل عام پر میانمار کی فوج کی بین الاقوامی سطح پر خوب مذمت کی گئی، اور اگست 2018 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے کہا کہ میانمار کی فوج کے اعلیٰ افسران اور خاص طور پر فوج کے سربراہ من آنگ ہیلینگ کے خلاف شمالی ریاست رخائن میں ہونے والے قتل عام پر تحقیقات کرائی جانی چاہیے، اور رخائن کے علاوہ شان اور کاچن کی ریاستوں میں انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے الزامات پر مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ کونسل کے بیان کے بعد فیس بک نے میانمار کی فوج کے سربراہ اور اس کے ساتھ شامل افراد اور اداروں کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ امریکہ نے سن 2019 میں ان کے خلاف نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر 2 مرتبہ پابندیاں عائد کی، اور جولائی سن 2020 میں برطانیہ نے بھی ان پر پابندیاں عائد کر دی۔ اقتدار پر قبضہ۔ ملک میں گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں آنگ سان سوچی کی جماعت NLD
को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई, लेकिन फौज की हिमायत याफ्ता जमात USDP ने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। USDP ने इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली का इल्जाम लगाया। मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने 1 फरवरी को नई पार्लियामान के इजलास से कबल, जिसमें नौमुंतखब हुकूमत की तौसीक होना थी, धांधली के तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। फौज और हुकूमत के दरमियान तातुल पैदा हो गया और फौजी बगावत के बारे में कयास आराइयां की जाने लगी। मिन आंग एलैंग ने जनवरी की 27 तारीख को धमकी दी कि अगर मुल्क की आइन की पासदारी नहीं की गई तो उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा, जैसा कि इससे कबल सन 1962 और सन 1988 की फौजी बगावतों में किया गया। 30 जनवरी को उनके दफ्तर ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए इजाज़त जारी की कि आइन को मुअत्तल किए जाने के फौजी अफसरान के बयान की ज़राए अबलाग ने गलत तशरीह की है। लेकिन 1 फरवरी को फौज ने स्टेट काउंसलर आंग सान सूची, मुल्क के सदर मिन मिंत और चंद दीगर सरकर्दा सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके मुल्क में 1 साल के लिए हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। मिन आंग एलैंग ने फौज की सरबराह की हैसियत से हंगामी मुद्दत के दौरान तमाम सरकारी इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं और इंतखाबी बेकायदियों के इल्जामात की छानबीन करने को अपनी तरजीह करार दिया है। फौज के सरबराह के तहत मुनक्किद होने वाली नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कहा गया है कि इंतखाब में धांधली के इल्जामात की तहकीकात कराई जाएंगे और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएंगे। इस ऐलान से अमलन गुज़िश्ता इंतखाबात में NLD की कामयाबी को रद्द कर दिया गया है। मिन आंग एलैंग इस साल जुलाई में 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अपने ओहदे से रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा करके मुल्क में 1 साल के लिए हंगामी हालत नाफिज करके अपनी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी कर ली है। म्यांमार को इस इक़दाम से गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना है, लेकिन मिन आंग एलैंग ने इक़्तिदार पर कब्जा करके अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है।